خدا ان کے زندہ اور جلالی اور مہین نام میں ہے۔ آپ سب کو سلام۔ خدا یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کے روح کے ساتھ ہمیشہ تک بنا ہے۔ خدا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ میرے عزیز دوستو، جیسے کہ میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی فیس بک میں اور واٹس ایپ پہ بھی کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برتھ ڈے، یعنی کہ سالیہ کا دن۔ خدا کا انسان کو نیا سال دینے کا مقصد کیا ہے؟ ہر انسان اپنی زندگی میں نیا سال مناتا ہے، یعنی کہ سالیہ کا اپنا دن مناتا ہے۔ کچھ لوگ نشے کر کے مناتے ہیں، کچھ لوگ کلام مقدس کے مطابق جو پاک مجمع ہیں وہ قائم کرتے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نیا دن بخشا۔ تو میں آپ کو کلام مقدس میں سے دو انفارمیشن بتانا چاہتا ہوں، دو ایسے حوالہ جات پیش کروں گا جہاں پر برتھ ڈے کا ذکر ہے۔ ایک پرانے عہد نامہ کا حوالہ ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 40واں باب اس کی 22ویں آیت۔ وہاں پر یوسف ایک شخص کو کہتا ہے کہ تو تیسرے دن مارا جائے گا، اور وہ تیسرا دن کس کی سالیہ کا دن ہوتا ہے؟ فرعون بادشاہ کی سالیہ کا دن ہوتا ہے، اور وہ تیسرے دن اس شخص کو فرعون بادشاہ پھانسی دے دیتا ہے۔ دوسرا حوالہ نئے عہد نامہ میں ہمیں ملتا ہے، متی کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت پہ، جہاں پر مقدس یوحنا استقباغی کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ یہ دو ہی حوالہ جات ہیں سالیہ کے، اور دونوں سالیہ کے پروگرام میں قتل، یعنی کہ ایک کو پھانسی دی گئی، ایک کو قتل کیا گیا۔ پھر ایک بار حوالہ کوٹ کروں گا، ہم نوٹ کر لیں۔ پیدائش کی کتاب 40واں باب اس کی 22ویں آیت، جہاں پر پھانسی دی گئی شخص کو سالیہ کے دن پہ۔ دوسرا حوالہ مقدس متی کی انجیل 14واں باب اس کی 6 آیت، جہاں پر مقدس ہیرودیس کی برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے، مقدس یوحنا استقباغی کو پھانسی دی، سر قلم کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو حوالہ جات ہیں۔ آئے ہم اپنے کلام مقدس کی طرف، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے، اس کی طرف اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم ایک خدا یسوع مسیح کی تمثیل سے یہ برتھ ڈے کا نئے سال کا دن سمجھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل 13واں باب اس کی 6 سے 9 آئے۔ مقدس لوکا کی انجیل 13واں باب 6 سے 9 آئے۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے ایک انجیر کے درخت کے پھل کی تمثیل پیش کی۔ اسی تمثیل سے ہم سیکھیں گے کہ ہر سال انسان کی زندگی میں ایک نیا سال آتا ہے، اور خداوند آپ سے چاہتا کیا؟ ہر مسیح کی زندگی میں، ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک نیا سال آتا ہے۔ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے، اس بات کو ہم سیکھیں گے اسی تمثیل سے۔ پہلے میں آپ کو پورا سیناریو پڑھ کے سنا دے تو پھر اس کی وضاحت کروں گا میں۔ یہاں پر لکھا، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی یوں ہی روکے رہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد کھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اور اگر کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد اس کو کاٹ ڈالوں۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہے، آمین۔ جیسا کہ میرے دوستوں، میں نے اس تمثیل کو پڑھا اور آپ نے سنا اس تمثیل کو۔ اب اس تمثیل کے ذریعے خدا یسوع مسیح نئے سال کا دن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہر سال خدا باپ انسان کی زندگی میں ایک نیا سال دیتا ہے۔ اس نئے سال کا دینے کا مقصد کیا ہے، ہم یہی سیکھیں گے۔ تو میں ایک آیت کا مطالعہ کروں گا آپ کو، یہ کلام گو کہ آپ میرا بھی سالیہ کا دن تھا، اسی لیے کلام مقدس کے مطابق یہ کلام مجھ پہ ظاہر ہوا، اور میں نے یہ کلام آپ پہ ظاہر کرنا ضرور چاہا کہ جو باتیں خداوند نے مجھے سکھائی، میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ بھی سیکھیں، اور آگے اس کلام کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اکثر ہر ایک شخص اپنی سالیہ کا دن تو ضرور مناتا ہے، اپنی برتھ ڈے ضرور مناتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی برتھ ڈے کے، اپنے سال کے اس دن کو اس لیے یاد رکھیں، خداوند نے یہ دن، یہ سال ہمیں دیا کیوں، اس بات کو ضرور یاد رکھنا۔
تو پہلی آیت ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی، یہ تمثیل ہے کہی، اس تمثیل سے ہم کیا سیکھیں؟ کہی کہ اس نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ اب کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ کسی کون ہے؟ یہ کسی خدا ہے، اور یہ پاکستان دنیا ہے۔ جو کلام مقدس کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کلام مقدس میں دنیا کو بولا گیا۔ تو یہ کسی نے اپنے پاکستان میں، یعنی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، انجیر کا درخت لگایا، انجیر کا درخت لگایا، یعنی کہ کون سا درخت؟ انجیر کا۔ یہ انجیر کا درخت دوستو آپ اور میں ہوں۔ یہ ہر وہ انسان ہے جو خدا باپ نے انجیر کا درخت لگایا، ہر انسان کو خدا باپ نے اس پاکستان میں لگایا۔ کیوں لگایا؟ آگے لکھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس میں پھل ڈھونڈنے، یعنی کہ پاکستان میں انسان کو بنانے کا، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان کی زندگی سے پھل حاصل کرے۔ کون سا پھل؟ پھل دوستو یہ کہ جو کلام مقدس کو جانتے ہیں، اگر آپ نے کلام مقدس کی سچائیوں کو، اگر دوسروں کو بری راہ سے منع نہیں کیا، میرے وہ بھائی بھی سنیں جو مسلم و ہندو ہیں، آپ کی زندگی میں بھی نیا سال آتا ہے، آپ بھی اپنی برتھ ڈے مناتے ہو، آپ بھی کوشش کرو کہ جو آپ کو بری، جو نشے باز خونی، آپ نے اگر گزرے سال میں اپنی زندگی میں کوئی بھی برے کام کیے، تو آنے والے سال جو خداوند آپ کو دے، تو یہ کام، اس کاموں سے باز آنا، برے کاموں سے باز آنا، اور دوسروں کو بھی باز کرنا۔ اگر نشے باز نشہ کرتا ہے اس کو منع کرو، اگر جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے اس کو منع کرو، خون کرنے والا خون کرتا ہے اس کو منع کرو، اگر جادو کرنے والا جادو کرتا ہے اس کو منع کرو، اگر حرام کاری کرتا ہے اس کو منع کرو۔ ہر ایک شخص کا، ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے۔ نیا سال جب خدا نے زندگی میں دیا ہے نا، تو نئے سال دینے کا مقصد یہی ہے کہ پھل خدا باپ کو آپ کی زندگی سے پھل چاہیے۔ کون سا پھل؟ روحوں کا پھل، روحوں کا پھل چاہیے۔ تو یہاں پر لکھا، جس نے پاکستان لگایا، خدا وہ پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا، یعنی کہ انجیر کا درخت انسان کو لگانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی زندگی سے خداوند پھل چاہتا ہے، آپ کی زندگی سے روحوں کا پھل چاہتا ہے، تاکہ آپ کلام مقدس لوگوں کو سنا کر روحیں بچائیں، یہی پھل چاہتا ہے۔ آگے لکھا، اسی پر اس نے باغبان سے کہا، ہم دیکھیں گے کہ باغبان بھی کون ہے، کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی یوں ہی روکے رہے۔ اب خدا باپ جس نے پاکستان انسان کو لگایا، اس میں، یعنی کہ اس انسان میں جس کی ایج 50 سال ہوگی، جس کی ایج، یعنی کہ ہر ایک سال خداوند رحم کرتا تھا، اس کو نیا سال بخشتا تھا، یعنی کہ 3 سال، یہاں پہ لکھا 3 برس، یعنی کہ 3 سال۔ پہلے سال آیا، اس نے پھل نہ پایا، خدا باپ نے معاف کیا۔ پھر دوسرے سال آیا، پھر پھل نہ پایا، خدا باپ نے معاف کیا۔ پھر تیسرے سال جب آیا تب بھی نہ پھل پایا۔ یاد رکھو، آج آپ کی اور میری زندگی کتنے سال کی ہوگی؟ خدا باپ کئی سالوں سے ہم پہ رحم کرتے ہوئے آیا، کئی سالوں سے۔ آج میری جب 25 سال ایج ہے، تو خدا باپ گزرے سالوں میں مجھ پہ رحم کیا۔ اب آج جو میری زندگی میں جو نیا دن دیا نا خدا نے، میں اس نئے دن کو جانتا ہوں کہ خداوند نے کیوں دیا۔ خداوند اس نئے سال میں میری زندگی سے بہت سارا پھل چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں جب نیا سال آئے، اس بات کو یاد رکھیں کہ گزرے سال میں میں نے خدا کو کتنا پھل دیا، کتنی روحوں کو بچایا، کتنے روحوں کے آگے یہ کلام مقدس پیش کیا۔ ہر ایک مسیح کا فرض ہے، ہر ایک مسیح جو یسوع کا فالوور، جو یسوع کو ماننے والے، اس کا فرض ہے کہ کلام مقدس کو پیش کیا جائے اور روحیں بچائی جائیں، لوگوں کو کلام کی سچائیاں بتائی جائیں، کیونکہ خدا باپ کئی سالوں سے آپ کو معاف کر رہا ہے۔ سوچو آپ کے گزرے سال، جب آپ کی زندگی میں نیا سال آتا ہے، تو تب گزرے سال کا سوچو، آپ نے جو کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنا کچھ کیا ہوگا۔ خدا ہر سال آپ کی زندگی میں آتا تھا، پھل ڈھونڈنے میں نہیں تھا پاتا۔ وہ یاد رکھو، بخش اسی لیے جاتے تھے
کیونکہ آگے ہم لکھیں گے کہ بخشے آپ کیوں گے، گزرے سال میں اگر آپ بخشے گے آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کیوں سلامت ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ تو خدا باپ جب آپ کو نیا سال دیتا ہے تو اسی لیے دیتا ہے کہ آپ کی زندگی سے پھل پائے۔ پھل کون سا؟ روحوں کا پھل پائے، کہ آپ نے کتنی روحوں کے آگے کلام پیش کیا، کتنی روحوں کو بچایا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، ہر سال آپ بدی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہر سال آپ کی زندگی سے خداوند کو پھل نہیں ملتا، ہر سال آپ خداوند کے حضوری میں نہیں آتے، ہر سال آپ وہی زندگی بسر کرتے ہیں جو گزرے سال میں زندگی بسر کی، گناہ پہ گناہ، وہی نشے، وہی شرابیں، وہی سب کچھ اگر آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ میں یہ زمین کو ایسے روکے رہے، یعنی کہ آپ اور خدا آپ اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی زمین پہ پڑا ہے انجیر کا درخت، اس کو کاٹ ڈالو۔ تو خدا باپ کو اگر آپ لوگ پھل نہیں دیں گے تو خدا آپ اور مجھے کاٹ ڈالے گا۔ خدا ان کو پھل چاہیے اور لازمی پھل چاہیے۔ خدا ان ہر سال ہر سال جسے ہم برتھ ڈے کا دن کہتے ہیں نا، سالگرہ کا، ہر سال خداوند یہ دیکھنے آتا ہے۔ میں نے بھی یہ پوچھا تھا، میں سالگرہ نے میں نے پوچھا تھا خداوند یہ برتھ ڈے کا دن دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو تب یہ کلام مجھ پہ ظاہر ہوا کہ اے میرے بیٹے، ہر سال میں انسان کی زندگی میں پھل لینے آتا ہوں۔ کیا لینے آتا ہوں؟ ہر سال انسان کی زندگی میں پھل لینے آتا ہوں۔ تو گزرے سال تم پہ میں نے رحم کیا، ایک نیا سال بخشا، ہر سال میں آیا مگر ہر سال میں نے تم پہ پھل نہیں پایا، ہر سال تم بے پھل درخت کی طرح رہے، بے پھل انجیر کے درخت کی طرح رہے۔ تو خدا کہتا ہے اب میں غضب نہ کروں، اب میں تمہیں کاٹ ڈالوں گا۔ جو آپ نے نیا سال، جو خدا نے مجھے نیا سال دیا ہے، اس سال اگر میں خدا کو پھل نہیں لا دوں گا تو خداوند ہو سکتا ہے کہ اگلا سال میری زندگی میں نصیب نہ جائے، اسی سال مجھے کاٹ ڈالنا۔ تو آگے لکھا ہے ہم بچے کیوں؟ پچھلے سال جو میری زندگی میں پچھلا سال گزر گیا، جو آپ کی زندگی میں پچھلا سال گزر جاتا ہے، بچے کیوں رہتے ہیں؟ وہ بات آپ کو بتانے لگا۔ یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت پہ، اس نے جواب میں اس سے کہا، یہ اس کون ہے؟ یہ میں بتانے لگا ہوں، یہ اس کو، یہ ایک شخص نے پاکستان لگایا، یہ خدا باپ تھا، اور خدا باپ کو جو خدا باپ نے باغبان سے کہا تھا کہ اسے کاٹ ڈال۔ باغبان کیا کہتا ہے خدا باپ سے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھولوں، کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالوں۔ جو خدا باپ کے آگے جس نے پاکستان لگایا تھا نا، اس کے آگے جو اس نے جواب دیا، جو خدا باپ کو جو جواب دے رہا ہے، جو ہماری اپیل کر رہا ہے، انجیر کے درخت کی اپیل کر رہا ہے، یہ خداوند یسوع ہے۔ کیسے خداوند یسوع مسیح؟ آپ پوچھ سکتے ہو۔ تو پہلا تموتھی اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت پہ لکھا ہے، پہلا تموتھی اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت پہ لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے پہلا تموتھی 2 باب اس کی 5ویں، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ پچھلے سال ہم بچ اس لیے گئے تھے کیونکہ خدا یسوع نے خدا باپ کے آگے اپیل کی تھی کہ اب آپ اس سال اس بچے کو رہنے دیں، اس سال اس کو کاٹنا۔ اس نے پچھلے سال خدا یسوع کہتا ہے کہ اس نے بہت سارے گناہ کیے، مگر میرے کفارے کا وسیلہ ہے، جو میں نے کفارہ دیا، جو میں نے اس وشال کے لیے، پوری دنیا کے لیے اپنے گناہوں، یعنی کہ انسان کے گناہوں کی خاطر میں نے کفارہ دیا، میں نے سولی پہ مرا، اس لہو کی خاطر، اس قربانی کی خاطر اب آپ اس کو رہنے دیں، نہیں تو خدا باپ نے تو کہہ دیا تھا میں ہر سال اس کو دیکھتا ہوں یہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہ توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں سے، ہر سال یہ مجھے پھل نہیں دیتا۔ خدا باپ تو کہتا ہے کہ میں اس کو کاٹ ڈالوں، مگر یسوع نے جواب دیا اس پاکستان لگانے والے کو، اپنے جو خدا ہے، جو باپ کو، کہ اب آپ اسے اس سال رہنے دیں۔ یاد رکھیں جو آپ کی زندگی میں، جو میری زندگی میں نیا سال ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی، کہ جو انسان و خدا انسان کا درمیان، اس نے میری اپیل کی ہے،
اس نے آپ کی اپیل کی، اس لیے آپ کو نیا دن، نیا سال بخشا گیا۔ گزرے سال آپ ٹھیک رہے، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت رہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کیوں نہیں ہوا؟ خدا یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے، نہیں تو وہ آپ کو خدا باپ کاٹ ڈالتا۔ درمیانی کی وجہ سے آپ کو ایک نیا سال ملا۔ یہاں پر کیا لکھا؟ اس سال اور بھی اسے رہنے دے۔ اس سال یعنی کہ خدا یسوع خدا باپ کو کہتا ہے وشال کو رہنے دے، میں اس کو کھاتا کھولوں، اس کی میں دیکھ بھال کروں گا، اس کو میں پھر ایک بار سمجھاؤں گا کہ دیکھ میرے بیٹے کہ میں نے خدا باپ کے آگے اپیل کی ہے کہ تیری جان کو بخشے، تاکہ تو لوگوں کے آگے پرچار کرے، خدا یسوع مسیح کے نام کی منادی کرے۔ ہلیلویہ۔ یہاں پر لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب، یوحنا کی انجیل 17واں باب اس کی 20ویں آیت کا بتانے لگوں کہ کیسے خدا بیٹے نے خدا باپ کے آگے میری اور آپ کی اپیل کی۔ یہاں پر لکھا ہے یوحنا کی انجیل 17واں باب اس کی 20ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے شاگردوں کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے یہاں پر سنہری پڑھے تو خداوند یسوع خدا باپ کے آگے جو خدا پر ایمان لانے والے جو ایمان لا چکے ان کے لیے خدا باپ کے آگے اپیل کرتا ہے کہ اب آپ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند یسوع نے آپ کے اور میرے حق میں خدا سے بات کی ہے، دعا کی ہے کہ اب آپ اس سال جو آپ کی زندگی میں نیا سال، جسے آپ لوگ برتھ ڈے کا دن کہتے ہو نا، ایک سالیہ کا دن، یہ اسی لیے ملا ہے، نیا سال اسی لیے ملا ہے کفارے کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح کے قربانی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے آپ کی شفاعت کی ہے۔ خدا باپ کہے گا اس سال اس کو رہنے دے تاکہ یہ پھل لائے، اس سال اس کو رہنے دے تاکہ یہ پھل لائے۔ یاد رکھو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی زندگی میں برتھ ڈے کا دن ہے، سالیہ کا دن ہے، تو یاد رکھو یہ دن اسی لیے دیا گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نے گزرے سال خداوند کو پھل دیا کہ نہیں، یعنی کہ کلام کا پرچار کر کے لوگوں کو شاگرد بنایا کہ نہیں، یہ کلام پوری دنیا کے لیے، جو بھی ہر انسان سالیہ کا دن مناتا ہے۔ تو میں بتا دوں آپ کو، خداوند یسوع مسیح کے آپ نے جو گزرے سال پہ گناہ کیے نا، اب مرے کیوں نہیں؟ اسی لیے خداوند یسوع نے خدا باپ، جسے ہم خدا کہتے ہیں، جس کو ہم آسمان و زمین کا خالق و مالک کہتے ہیں نا، اس کے آگے اپیل کی ہے کہ خدا باپ اپنے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، اس انجیر کے درخت یعنی کہ ہمیں اور آپ کو چھوڑ دے، تاکہ آنے والے سال جو جسے بڑھتے گا آپ یہ پھل لائے گا۔ خدا یسوع نے ہمارے لیے دعا کی، خدا باپ کے آگے اپیل کی، تو خدا اس کلام کے وسیلے سے سب کو برکت دے۔ آمین۔